अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद थे मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ नागवली की किस्त नंबर 7 के साथ, तो जल्दी-जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। मेरी नॉवल आप लोगों को कैसी लगती है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। मुझे बताया करें, मुझे आप लोगों के प्यारे-प्यारे कमेंट का इंतज़ार रहता है। तो मुझे लाज़मी फीडबैक दिया करें। ओह! आई एम सॉरी। तो चलते हैं नॉवल की तरफ। हवेली के आलीशान और वसी लाउंज में जर्द रोशनी के फानूस झिलमिला रहे थे। संगे मरमर की फर्श पर कालीन बिछे थे और दीवारों पर कदीम तस्वीरें आवेजा थीं। शत्रुघ्न, विराट और तनीषा आरामदेह सोफे पर बैठे हल्की बातचीत में मसरूफ थे। दरवाजा धड़ाम से खुलता है और तेज चाल चलता हुआ बीरबल नाथ अंदर दाखिल होता है, हंसी चेहरे पर फैली हुई, आंखों में शोखी और हाथ में एक पुराना कागज। और आते ही कालीन के बीचों बीच पुशअप्स लगाने लगता है। तनीषा हैरत से इस्तफसार करती है, बीरबल जी, ये क्या हो रहा है? आप ये किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? छोटी बीबी, मैं तो बस उस पहलवान से कुश्ती की तैयारी कर रहा हूँ। बीरबल सांस फुलाते हुए चेहरे की मुस्कुराहट छुपाते हुए कहता है। शत्रुघ्न चाय का कप टेबल पर रखते हुए भवें चढ़ाते हुए पूछता है, किस पहलवान से? गांव में तो आजकल कोई दंगल नहीं हो रहा। मंझले ठाकुर, वो पहलवान कोई और नहीं, मेरी अपनी पत्नी है। दिन रात सिर्फ खाती है और मुझ पर हुक्मरानी चलाती है। सोचा है एक दिन दो दो हाथ करके उसे बता ही दूं कि पति भी कभी कभी पहलवान हो सकता है। बीरबल उठकर कमर सहलाते हुए मसनूई संजीदगी से कहता है, बीरबल जी, अगर कुश्ती हुई तो उसकी कंपेयरिंग मैं खुद करूंगा। मैदान में उतरे हैं बीरबल नाथ, जिन्होंने अभी तक दिल जीते हैं। अब देखना है बीवी का दिल जीत पाते हैं या तकिए तले जा सोते हैं। विराट ये कहते ही कहका मार कर हंसता है। बीरबल जी, आप आते हैं तो लगता है हवेली में जैसे ही कहकहो का टैंक फट गया। तनीषा मुस्कुराती हुई बोलती है। अच्छा अच्छा, ये हंसी मजाक बंद करो। कल वाली घटना के बाद पूरे गांव में खौफ का सन्नाटा छाया हुआ है। इस तरह हवेली से शोरगुल की आवाज कोई सुनेगा तो अच्छी बात नहीं। शत्रुघ्न संजीदगी से कहता है।
ارے بابا، سنا ہے کل گاؤں میں مورتی ٹوٹ گئی؟ میرے تو دل کا وائی فائی ہی بند ہو گیا۔ سوچا پوچھ ہی لوں، لگتا ہے ناگ دیوتا کو بھی میری شاعری اور لطیفوں سے الرجی ہو۔ بالآخر وہ بیربل ہی تھا۔ سنجیدگی تو گویا اس کے مزاح کے دائرے میں آتی ہی نہیں تھی، ماحول چاہے کتنا ہی سنگین کیوں نہ ہو۔ اسے تو اب بھی صرف مذاق سوچ رہا تھا، جیسے فکروں اور خوف کے درمیان ہنسی ہی اس کی ڈھال ہو۔ اس کی لغو باتیں سن کر شتروگھن بے بسی سے اپنا سر تھام کر بیٹھ گیا۔ چہرے پر جھنجھلاہٹ صاف جھلک رہی تھی، جیسے سوچ رہا ہو، اے پرمیشور، اسے کب عقل آئے گی؟ بھائی، تو واقعی منشی جی کا بیٹا کم مذاق کا بھنڈار زیادہ لگتا ہے۔ وراٹ کا کہا مزید بلند ہوا۔ بیربل ناتھ سینے پر ہاتھ رکھ کر ادب سے سر جھکا کر واہ واہی لیتا ہے۔ مہاشے، یہ خاندانی ہنسی ہے، مورسی وراثت میں ملی ہے۔ میرے بابو جی تو روتے ہوئے بھی لطیفے سناتے ہیں۔ بیربل، کبھی تو سنجیدہ ہو جایا کر۔ کل جو ہوا وہ کوئی معمولی بات نہیں۔ شتروگھن چشمہ اتارتے ہوئے پھر کہتا ہے۔ بیربل ناتھ ایک لمحے کو سنجیدہ ہوا، پھر ہلکا سا تبسم لیے کہتا ہے، سنجیدگی تو میری آنکھوں میں ہے شریمان، بس زبان مذاق سے آشنا ہے۔ پر ہاں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ کچھ زیادہ ہی انوکھا ہے۔ اچانک سب کے زوردار کہے گونجتے ہیں اور لمحہ بھر کے لیے حویلی کا ماحول ہلکا پھلکا اور شوخ ہو جاتا ہے۔ تم سب کو ہنسی مذاق کی سوجی ہے، جبکہ گاؤں والے اندیکھے خوف کے سائے تلے سہمے بیٹھے ہیں۔ ان کی نیندیں اچٹ چکی ہیں اور تمہیں ابھی بھی تمسو مزاح کی پڑی ہے۔ یہ وقت ہنسی خوشی کا نہیں، بلکہ چنتن اور چیتاونی کا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لاپرواہی میں کسی بڑی درگھٹنا کو جنم دے بیٹھیں۔ شتروگھن آئی برو چڑھاتے لہجے میں سنجیدگی لیے سخت لہجے میں گویا ہوتا ہے۔ لاؤنج کی فضا اچانک سنجیدہ ہو جاتی ہے۔ سب کے چہروں کی ہنسی پل میں چھو منتر ہو جاتی ہے۔ دن چڑھ چکا تھا، مگر حویلی میں روشنیوں کا سما رات کی رونق جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ سرخ اور زرعی پردوں سے سجی کھڑکیاں، در و دیوار پر بندھن وار کے جھاڑ فانوس اور داخلی دروازے پر رنگولی کی
خوش رنگ ترتیب، یہ سب کچھ ٹھاکر آہل زرک کی لندن سے واپسی کی خوشی میں تھا۔ بڑے دالان میں راجستھانی گیتوں کی دھیمی دھن بج رہی تھی اور ٹھاکرائن ویرا دیوی اپنی ملازموں کے جھرمٹ میں بیٹھ کر پوجا کی تھالی سجا رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ممتا کی چمک تھی، جیسے برسوں بعد ان کا بیٹا نہیں، ان کی کل کائنات گھر لوٹ رہی ہو۔ گنگا، وہ ہار کہاں رکھا تھا؟ سونے والا جو میرے آہل کو پہناؤں گی۔ ٹھکرائن کی آواز میں بےتابی اور محبت چھلک رہی تھی۔ ملازمائیں پھرتی سے ادھر ادھر بھاگ رہی تھیں۔ صحن کے وسط میں آرتی کے لیے جگہ بنائی جا رہی تھی اور ہر طرف گلاب کی پتیاں بکھری تھی۔ دیواروں پر پرانے راجپوت جنگی نقوش، جن پر نئی روشنی پڑتے ہی ایک نئی زندگی سی محسوس ہو رہی تھی۔ حویلی کی فضا میں خوشیوں کی خوشبو گھل چکی تھی۔ ہر راہداری، ہر کونا جگمگاتے دیے اور پھولوں کی مہک سے سنور رہا تھا۔ خدام دوڑتے پھر رہے تھے، کوئی پردے سنوار رہا تھا تو کوئی بنی رنگولی کو بار بار سیٹ کر رہا تھا۔ برآمدے میں برقی قمقمے جھلملا رہے تھے اور ہر سو ایک ہلچل سی مچی تھی۔ رانی ویرا دیوی بار بار نوکروں کو آواز دے کر ہدایت دیتی، او بہادر، برآمدے کے دیے درست کرو، اور سنو، وہ گجرا ابھی تک نہیں آیا۔ پھر وہ پلٹ کر دوسری سمت کہتی، راجو، مہمانوں کی بیٹھک میں پھولوں کی سجاوٹ مکمل ہوئی یا نہیں؟ سب کچھ بے عیب ہونا چاہیے۔ ان کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ یہ محض ایک بیٹے کی واپسی نہیں، بلکہ ماں کے صبر کی قبولیت کا وقت تھا۔ سبھی جانتے تھے آج ٹھاکر آہل زرک برسوں بعد لندن سے واپس آ رہا تھا، اور یہ واپسی صرف ماں باپ ہی نہیں، پوری حویلی کے دل کی دھڑکن تھی۔ آج میرا شہزادہ واپس آ رہا ہے، ٹھاکرائن نے دھیرے سے کہا اور نرمی سے دیوار پر آہل کی تصویر کو چھوا۔ دور آسمان پر جہاز کی ہلکی سی گونج ابھری اور حویلی کے ماحول میں ایک نئی تیزی دوڑ گئی۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ میرے چینل کے لنک کو، ویڈیو کے لنکس کو اپنے دوستوں میں، پیاروں میں شیئر کریں زیادہ سے زیادہ۔ میرے سبسکرائبر آپ لوگ پلیز بڑھائیں، ویوز کو بڑھائیں، آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں، مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، میں اتنی محنت صرف آپ لوگوں کے لیے کر رہی ہوں۔ ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔